چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے بارش کے ساتھ ہی شاہراہوں پر جہاں موجود رہے وہیں ان کے منتخب وائس چیئرمین ہوں یا کونسلرز، اس کے ساتھ ساتھ محکمہ B&R، محکمہ سینیٹیشن، محکمہ باغات اور محکمہ ریسکیو بھی ان کے ساتھ شامل رہا۔ سڑکوں پر بند جگہوں کو کھلوا کر پانی کی نکاسی کو یقینی بنانے کے لیے مختلف چورنگیوں پر موجود تھے، جبکہ پانی کی نکاسی کو اپنی موجودگی میں یقینی بناتے رہے۔ اس موقع پر چیئرمین یونین کونسل 22 مستفیض فاروقی اور دیگر کونسلر بھی موجود تھے، جبکہ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی جہاں شاہراہوں کو کلیئر کرا کے ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے رہے، وہیں نالے سے بوریاں بھی برآمد کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ بوریاں کون ڈال رہا ہے اور کیوں ڈال رہا ہے؟ کراچی کا دشمن کون ہے؟ لیکن ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم آپ کو سنواتے ہیں انہی کی زبانی، سنیے ذرا۔ یہ ایک اور بورا جو دریافت ہوا، بلدیہ ضلع وسطی کی ریسکیو ٹیم اس نالے میں اتر کر اس بورے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اللہ سمجھے ان بدبختوں کو جو یہ بورے کو اس طرح کر کے ڈال رہے ہیں، اور نہ ہی تو لوگوں کا خیال ہے، اور اس طرح کے کئی بورے اندر اور ہیں، نہ جانے اس کے اندر کیا ہے، سفلی ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس طرح کے بوروں میں وہ ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی یقیناً شاہراہوں پر موجود تھے، لیکن ضلع کونسل اور سرجانی ٹاؤن کے ساتھ ساتھ بلدیہ غربی کا تمام برساتی پانی جو کہ بلدیہ وسطی میں داخل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ناگن چورنگی ہو یا KDA چورنگی وہ عطاب کا شکار ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ضیاء الدین کا نالہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح برابر چل رہا ہے شاہراہ کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ضلع کونسل اور سرجانی ٹاؤن کے ساتھ ساتھ پہاڑ گنج سے آنے والا اورنگی ٹاؤن کا پانی اور اس پر بلدیہ وسطی کا پانی، یہ نالہ کیسے برداشت کرتا؟ لیکن بہرحال یہاں پر بھی کاموں کو انجام دینا شروع کر دیا گیا تھا۔ تاہم چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے گجر نالے کے اطراف لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے اسکول کا انتظام کیا، اور رہائش کا بھی انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے بھی انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ سنیے چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی کی زبانی۔ دیکھیں، ابھی ہم کوثر نیازی کالونی میں، یہ کچی آبادی جو کہ گجر نالے سے متصل ہے، یہاں پر کیونکہ جس طرح کا NDMA نے کہا تھا کہ متنبع کیا تھا کہ ڈیزاسٹر اس طرح کا ہوگا کہ اس میں باوجود اس کے کہ وہ نالے صاف تھے، سب کچھ تھا، اس کے باوجود بھی گھروں کے اندر پانی آیا۔ یہاں پر ہمارے کونسلر موجود ہیں شیر علی، ان کی معاونت سے، ان کی ٹیم کی معاونت سے یہاں پر لوگوں کو ریلوکیٹ کیا ہے، ٹیمپریری ارینجمنٹ کی گئی ہے۔ یہاں کے جو پرنسپل ہیں ان کا پورا کوآپریٹ ہے، یہ اسکول کھلوایا، سرکاری اسکول ہے، یہاں پر کھانے پینے کے انتظامات جو بھی کر سکتے ہیں کریں گے، اگر ضرورت پڑتی ہے تو رہائش کا بھی انتظام کر کے دیں گے۔ یہاں پر چیزیں موجود ہیں، لوگوں کی مدد کے لیے کم از کم ہم موجود ہیں۔ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کچھ فیسیلیٹیشن نہیں ہے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر جو ہم کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم، ہمارے کونسلر، منتخب نمائندے بلا تفریق زبان، لسان یا سیاسی وابستگی ہم کام کر رہے ہیں۔ کراچی میں یقیناً تیز بارش ہوئی، 18 گھنٹوں کی مسلسل بارش کے باوجود بھی آج تک کراچی کی تباہی کے ذمہ دار کا تعین نہیں کیا جا سکا، جو افسوسناک امر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب طے ہو چکا، برساتی نالے سیوریج سسٹم کو دیے جائیں اور ڈرینیج سسٹم الگ سے ڈالا جائے شاہراہوں کے ساتھ، وہ بھی 84 انچ کی، اور کم از کم گرین لائن سے تو اس کے پورے روٹ پہ ڈرینیج سسٹم ڈلوایا جائے، جس کے باعث بلدیہ وسطی تباہی کا شکار ہوا۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔